باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقہ قولی۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی رب کائنات سے ہر جاندار انسان حیوانات و جنات کے لیے سلامتی بقا اور تحفظ کا سوال کرتا ہوں، اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے مالک حقیقی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، کیونکہ دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آمین یا میرے رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ نماز سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے 3 خطبات میں نماز کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بندگی کا واحد ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لہٰذا نماز کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو ضرور جانیے، بلکہ جاننے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ایک ایسی اور اہم عبادت ہے کہ اسے اپنے زندگی میں شامل کریں اور اسے اپنے لیے ڈھال بنائیں۔ آج کا میرا پہلا مسئلہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی سے زندگی میں کچھ نمازیں رہ گئی ہیں یا کافی نمازیں رہ چکی ہیں اور زندگی اسی طرح گزر گئی، جس وقت وہ بلوغت میں آیا یا اس سے پہلے آیا جب سے اسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو وہ اتفاق سے یا کسی وجہ سے قائلی سستی انسان کی دنیا سے رغبت کی وجہ سے یہ غفلت ہوتی رہی اور نمازیں چھوٹ گئیں اور رہ گئیں، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک رحمان و رحیم ہے، رؤوف و کریم ہے، غفار الذنوب ہے۔ یقین محکم ایمان کامل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ التجا کی جائے، اس سے یہ بھیک مانگی جائے، ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، جولی پھیلا کر، عاجزی اور انکساری سے دربار الہیہ میں درخواست پیش کی جائے، توبہ و استغفار دل سے کی جائے کہ میرے مالک، مجھ سے یہ جو بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ تو ہو چکا ہے، مگر مالک تو معاف کرنے والا ہے، تو خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے۔ تو پھر اسے دوبارہ قضا کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی جو رہ گئی نمازوں کو پڑھنا اب لازمی ہے، کیونکہ یہ باتیں جو اکثر سنی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں، یہ انسان کے اوپر بوجھ ڈالنے والا کام ہے۔ اللہ انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ تو انسان سے بہت محبت کرتا ہے، ہر جاندار سے، ہر چیز سے اللہ کی محبت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ ہم تو بعض باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے لیے گنتی کا کرنا اور شمار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی محبت تو بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، اس کی محبت کا نہ تم شمار کر سکتے ہو اور نہ اس کی گنتی ہو سکتی ہے، وہ تو پیار کرتا ہے۔ اب بس یہ یقین ہو جائے کہ یا اللہ، جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، خطا ہو چکی ہے، غفلت ہو چکی ہے، اب میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور اس سے یہ ایک توقع، یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرے گا اور میں آئندہ اپنی عبادت میں کوئی کوتاہی اب نہیں کروں۔ مگر پھر بھی بشر ہونے کے ناطے غفلت یا سستی تو ہو جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا، یہ تو ہونا ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہزار واقعات ہو سکتے ہیں، تو تب یہ کہنا کہ میرا مالک اپنے فضل و کرم سے اور احسان عظیم سے، اے میرے اللہ تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، کیونکہ میں عاجز اور لاچار اور کمزور بندہ ہوں، میں تو بہت حقیر ہوں، تو عظیم ہے، تو برتر و بالا ہے، معافی تو تیرے در سے ملتی ہے،
مگر تو میرے ارادے اور نیت سے بخوبی واقف ہے کہ اب میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ ناسمجھی یا غلطی مجھ سے ہو جائے یا ہو جائے گی تو میرا رجوع پھر بھی تیری طرف ضرور ہوگا، لہٰذا میرے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ سے کسی قسم کی گرفت نہ رکھنا، اس لیے میرے اللہ کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اس لیے پھر وہ قضا نمازوں کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، واپس پلٹانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو معاملہ ہو گیا، اللہ سے معافی طلب کر لی، اب اپنی باقی زندگی میں اپنی نمازوں کو جاری و ساری رکھیں۔ لہٰذا اللہ کے ہاں ایک قانون ہے اور اللہ کے ہاں ایک اس کی مشیت ہے کہ زندگی کی جتنی قضا نمازیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرض کی تھی اور ایک بندے سے رہ گئی اور اس نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگا، اس کا احسان مانگا اور اس سے یہ التجا کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے باقی نمازوں کو بدل بھی فرمائے گا دوبارہ، اور نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ وہ نمازیں اس کے حساب میں اس کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی جو اس نے نہیں پڑھی تھی، اور نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کیوں کہ یہاں پہ جو مقام آ گیا ہے وہ توکل علی اللہ کا آ گیا ہے۔ جب آدمی توکل علی اللہ پہ آ جاتا ہے کہ اے اللہ میں نے اب تجھ پہ توکل کر لیا کیونکہ میرا تو سب کچھ تو ہے، تو جس بندے نے اپنے معبود حق پر توکل کیا تو اللہ اسے جھولیاں بھر کے انعام دے گا، اور وہ جھولیاں بھر کے اللہ سے انعام پائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے قضا نمازوں کا پلٹانا یا کرنا کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے، اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں۔ کسی کی باتوں میں، کسی کے فتووں میں، اور کسی کی جو آج کل یہ معاملات چلے ہیں بیانات پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اس کو سمجھیں، اللہ تو بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ وہ خطاؤں کو تو کیا جو آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہا ہو اور ایک مقام پہ آ کے وہ توبہ استغفار کر لے کہ میرے اللہ مجھ سے تو بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھ سے تو بہت بڑی خطا ہو گئی، میں تو زندگی بھر مشرک رہا، شرک میں رہا، تیرے ساتھ شریک کرتا رہا، آج سے میرا وعدہ ہے اور میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شرک نہیں کروں گا، تو اس کی وہ زندگی کے جو وہ مشرکانہ جو دور تھا اللہ اسے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایک عبرت ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے اور ایک سبق۔ ایک شخص تھا، وہ زندگی بھر صنم کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور صنم بت جو ہوتے ہیں اور اس کو پوجا کر رہا تھا، تو اس کے منہ سے اکثر نکلتا یا صنم میری حاجت پوری کر، میری حاجت پوری کر۔ کہیں پہ وقت گزرتے بھی گئے، آتا رہا، کرتا رہا، کچھ ملتا رہا، نہ ملتا رہا، یہ معاملات چلتے رہے۔ ایک دن وہ صبح سے آیا، بڑی مشکلات میں تھا، بیٹھ گیا اسی بت کے سامنے اور اسے پکارنے لگا کہ آج میرا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اسے حل فرما دے۔ لہٰذا وہ صنم یا صنم کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کہ اتنا تھک گیا کہ اسے ہلکی سی اونگ آئی، اور اونگ میں جاتے ہوئی بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گیا یا صنم کی جگہ یا صمد۔ بس یا صمد نکلنا تھا۔ عرش معلیٰ پہ اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرے بندے نے مجھے آج پکارا ہے، جاؤ آج یہ جو مانگے اسے دے دو۔ فرشتوں نے کہا اے خالق دو جہاں مالک کون و مکان رب کائنات، اس نے آپ کو نہیں پکارا، یہ تو صبح سے صنم کو پکار رہا تھا، بے خیالی میں منہ سے نکل گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نہ تانا ہے، نہ جگت ہے، نہ طنز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کے منہ سے ہی نکلا مگر میرا نام تو نکلا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میری محبت کا جو ہے وہ لا زوال ہے، لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اسے دے دو۔ تو یہ حالات ہے، لہٰذا اللہ سے ایک بہت اعلیٰ ظن رکھا جائے تو آپ یقین کریں وہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ہر وقت اسی لیے ہے۔ وہ کہتا ہے تو میری طرف نگاہ اٹھا اور چلنے کا خالی سوچ، میں دوڑ کے تجھے گلے لگا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے، قضا نمازوں کی لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ سے جو ہو گیا، کسی سے اس بارے میں بات بھی نہ کریں اور اپنی نماز کو جاری کر لیں، اور کوشش کریں کہ اب اس نمازوں پہ ہمیشگی ہوگی، باقاعدگی ہوگی، اور ہر وقت کے اندر جو اوقات اللہ نے مقرر کیے ہیں اس میں نماز کی ادائیگی ہوگی۔
اچھا، اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ لی اور پھر اسے کسی نے کہا کہ یہ امام جو بھی ہے اب تمہیں نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے، یہ ہمارے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے فقہ کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، تو کیا وہ نماز کیا ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو اس میں اس کی نماز بلا شک و شبہ ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ لوٹانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ وہ نماز فاسق ہوتی ہے اور نہ ہی وہ باطل ہوتی ہے۔ نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ لاشعوری میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں وہ حقیر ہے، جاہل ہے، اللہ کے نزدیک غلط ہے اور گناہگار ہے، یہ حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ عقیدے کے حساب سے یا عمل کے حساب سے یا عقیدت کے حساب سے اس سے مختلف ہو سکتا ہے، مگر نماز تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، نماز وہ صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اور اس جس وقت کھڑا ہوتا ہے تو قبلہ رو ہو کر وہ صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب تک وہ نماز کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس وقت بھی آپ اس کے پیچھے نماز کے اندر تھے، چاہے وہ 5 منٹ کی نماز ہے یا 10 منٹ کی نماز تھی، اس وقت تک آپ اس کے پیچھے بحیثیت مقتدی جو تھے، آپ بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز تھے اور وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز تھا، باقی دلوں کے حال سے آپ نہیں، کیونکہ جس جگہ کھڑا ہے وہ بھی اسی کو سجدہ کر رہا ہے اور اسی کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہے۔ البتہ یہ خود ساختہ اگر نظریہ یہ قبول کر لیا جائے کہ نہیں وہ غلط تھا تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ سب خالق دو جہاں مالک کون و مکان کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا المختصر نماز ادا کرنے کے بعد نماز دوبارہ نہیں لوٹائی جا سکتی، اور پھر اگر لوٹانے والے پہ یہ بھار ہوگا کہ اس نے ایک فرض پڑھنے کے بعد دوبارہ فرض پڑھنے کی کوشش کی، ایک فرض پر دوسرا فرض نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اس سے آپ بچیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور اچانک کوئی شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں، کہ میں باجماعت نماز قائم کر لوں اور تمہارے نفل ہو جائیں گے، اور تم نے تو چونکہ فرض پڑھ لی ہے تو اب تمہاری نفل ہوگی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ فرض کے بعد وہی نماز نفل میں نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، جو امام یا مقتدی ہوگا وہ ایک فرض نماز کے ساتھ نفل کیسے پڑھ رہا ہے، اور نفل نماز باجماعت نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایسا عمل بھی شریعت میں غلط ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے اور اجتناب کیا جائے، اپنے سے خود سے فیصلے نہ کریں۔ اب اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، امام کھڑا ہے اور فرض نماز ہے اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں نیتاً، تو نہیں ہوگی، اور آگے امام اگر نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا اس بات پہ کہ میں جماعت کا اجر لینا چاہتا ہوں، یہ بھی غلط ہے، لہٰذا بس فرض ایک ہی دفعہ ادا ہوتا ہے اور وہ بار بار نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو جب حج کا بیان آئے گا تو اس میں آپ کو تفصیلی ایسی باتیں بتاؤں گا جسے سن کر آپ لوگ حیران بھی ہوں گے اور متعجب بھی ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، ہمیں تو آج تک ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، مگر دین یہی ہے، کیونکہ میرے پاس ماخذ ہی دین اسلام میں اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہی سچ ہے۔ قضا نماز کے بارے میں اب کچھ لازمی باتیں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بنیادی طور پر قضا نماز کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی شخص سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر فجر کی نماز ادا کر لے تب ٹھیک ہے، جو ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اب اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا ختم، وہ فوت ہو چکی ہے اور کل عدم ہو گئی، اب وہ اس کو قضا نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر کسی سے فجر بھی رہ گئی، ظہر بھی رہ گئی اور اگر عصر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر وہ نہ ظہر پڑھ سکتا ہے اور نہ فجر، ہاں اگر ظہر کا وقت ہے تو وہ صرف ظہر پڑھے گا، فجر نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا فجر کی نماز رہ گئی تو ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو فجر ادا کرنی ہے، اور ظہر رہ گئی تو عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے وہ ظہر ادا کرے گا، اسی طرح عصر رہ گئی تو وہ مغرب کے داخل ہونے سے پہلے ادا کرے گا، لہٰذا اس کے بعد وہ نماز قضا نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی ہو، لہٰذا قضا نہیں، وہ کل عدم ہو جاتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لہٰذا کوشش کریں کہ جو نماز رہ جاتی ہے اس کو اسی کے اوقات میں بعد میں پڑھ لیں، لیکن اسی کے اوقات میں نماز کے معاملے میں سستی یا کوتاہی نہ کریں، بلکہ بھرپور کوشش کریں اور اسے اپنے اوقات میں ضرور ادا کریں، ہلکا نہ لیا جائے، یہ بندگی کا وہ درجہ ہے جہاں سے بندگی شروع
شروع بھی ہوتی ہے اور بندگی انتہا کو بھی پہنچتی ہے۔ نماز میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ تمام عبادات میں سید کا مقام رکھتی ہے، اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور نجات بھی ہے، لہٰذا نماز میں کوتاہی حد الوسع حد الامکان نہ کی جائے، اور یہی میری آپ سے درخواست بھی ہے، التجا بھی ہے، اور میری آپ سے ایک پیار کے طور پہ مؤدبانہ گزارش بھی ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔